کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دن کا، ہمارے ہفتے کا، ہمارے مہینے کا کتنا حصہ قرآن فہمی میں گزرتا ہے، کیونکہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں نا تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے۔ قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور پھر غور و فکر کیوں؟ تاکہ یہ علم عمل میں ڈھل جائے اور زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگیوں سے اندھیرے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ۔ تو قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور بہترین موقع ہے اب انشاءاللہ دورہ قرآن کے علاوہ ڈیلی کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر لفظی ترجمہ قرآن سے آپ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی پڑھتے جائیں گے، جیسے جن لوگوں نے خاص طور پر قرآن پہلے سے پڑھ رکھا ہے، ترجمہ یاد کر رکھا ہے لیکن بھول چکے ہیں، 50% بھول چکے ہیں یا 70% بھول چکے ہیں، تو اس کی یاد دہانی کے لیے وہ نیچے بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی تلاوت کرتے ہوئے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فریش ہو جائے گا۔ بہرحال سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم و دیباج کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یہی ان کا کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا ہے۔ یعنی ویسے اسے بہت قیمتی بنا دیا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی وہ نہیں پورا کیا۔ اور بنی اسرائیل خاص طور پر کس چیز کے پیچھے لگ گئے ذرا دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ کیا کفر تھا؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیں لوگ قرآن کو چھوڑ کر، دین کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر، اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کبھی جادو میں استعمال کرنے کے لیے، کبھی کوئی ایسے وظیفے بتانے کے لیے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو کر کے کفر نہ کرو۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ آج آپ دیکھیں یہ مرض کتنا عام ہو چکا ہے، کتنی ہی خواتین ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں کہ کسی قریبی رشتہ دار، کسی قریبی دوست، کسی قریبی نے ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی کا جادو کر دیا کہ ان کی آپس میں نہ بنے، حسد کی بنا پر۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ٹریٹس بھی پچھلی امت میں تھے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اور یہی حسد ہے، اور یہ حسد ایمان کے منافی ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی صاف ہوتا ہے، وہ دل میں کسی کے خلاف کوئی گرج، بیر، حسد کچھ نہیں رکھتا، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کسی نے جو تکلیف دی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جب میں کہتی ہوں نا معاف کر دیں تو کہتے ہیں وہ تکلیف نہیں بھولتی، وہ تو ہوتی رہے گی۔ معاف کرنا ایک الگ کام ہے اور تکلیف محسوس کرنا دوسری بات ہے۔ وہ تو جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی اتنی دفعہ اجر ہی ملے گا، وہ تو آپ کے اجر کو بڑھانے کے لیے محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی، انا للہ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ جو چوٹ لگی تھی اور انا للہ پڑھا تھا اور ڈھیروں اجر سمیٹ لیا تھا، وہ اجر پھر سے واپس آئے گا
اور اجر ملے گا اور اجر ملے گا. اس لیے کسی بھی انسان کی طرف سے اگر آپ ہرٹ ہوئے ہو تو اس ہرٹ ہونے پر پریشان نہ ہو. یہ تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے نا کہ چوٹ لگے تو درد تو ہوتی ہے. پرانے زخموں میں بھی درد نکل آتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو پھر سے ابھر آتے ہیں. تو اسی طرح مختلف سچویشنز میں انسان کے اندر وہ دل کے جذبات اور دل کے خیالات کسی خاص چیز کو دیکھ کر ٹریگر ہو جاتے ہیں اور انسان دکھ محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن ایسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. یہ تکلیفیں اور دکھ ہمیں نرم کر دیتے ہیں. لیکن مومن بغض نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا. وہ کسی پہ جادو کرنے اور کسی پہ کوئی ایسی مصیبت مسلط کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. پھر فرمایا اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے, اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی. اور بنو اسرائیل جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے. تو یاد رکھیے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن باذن اللہ. تو ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑنے کے بجائے کہ کس نے جادو کیا ہے, یا کوئی جادو نہ کر دے, یا خوف زدہ رہیں یا ڈرے ڈرے رہیں, اس کے لیے ضروری ہے اپنی پروٹیکشن کر لیں. جب سردی آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. گرمی آتی ہے تو آپ ٹھنڈا کا انتظام کر لیتے ہیں. تو جب لوگوں کا حسد محسوس ہو تو اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں پڑھ لیں. صبح شام کے اذکار اور دیگر جو دعائیں ہیں, حفاظت کی آیت الکرسی ہے, رات کو سونے کے اذکار ہیں, ان کی پابندی کریں. کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر نہ بھولیں. اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پروٹیکشن میں آتا ہے, ایک فورٹ میں آ جاتا ہے, قلعے میں آ جاتا ہے, اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. تو بی کانفیڈنٹ. اور اگر وہ ایمان لاتے, نہیں جادو کرنے کی بجائے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے. کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, راعنا نہ کہو اور انظرنا کہا کرو, اور غور سے سنا کرو, اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ کرام کو مجلس کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ بات پوچھنی ہو تو رائنا نہ کہو بلکہ لفظ بدل دو اور انظرنا کا لفظ استعمال کرو, کیونکہ یہ لفظ جو تھا مس یوز ہونے لگ گیا تھا. یہود آپ کی مجلسوں میں رائنا کو رائینا کہہ کے پکارتے, ہمارا چرواہا, نعوذ باللہ, یعنی مذاق اڑاتے تھے آپ کا. اپنے اندر کا چھپا ہوا حسد جو تھا وہ بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ تم اس سے لڑو جھگڑو, اپنے الفاظ تبدیل کر لو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کسی چیز پہ ٹیز کرنے لگتے ہیں, یا آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, یا برا بھلا کہتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو وہ رستہ بدل لینا چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ روز لڑائی کریں ان سے. پھر فرمایا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے, حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار.